السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بأرض كربلاء وآله النجبى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلى والفرقانه الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. گرامی قدر سامعین، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، آپ بے فکر رہی ہو، سب اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، خود اٹھ جائیں گے بے فکر انشاءاللہ. حرارت ایمان اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ خود جگہ دیا کرتی ہے. آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ آج عالم اسلام کو متوجہ کر کے بیداری کا ثبوت فراہم کر رہی ہے. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ سو رہی ہے. سونے کے حالات پیدا ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن حقیقت میں سونا اور ہوتا ہے، غفلت میں ہونا اور ہوتا ہے. سونا وہاں ہوتا ہے کہ جہاں قدر و قیمت ختم ہو جائیں، جہاں نوعیتیں فنا ہو جائیں، جہاں حیثیتیں موجود نہ ہوں. غفلت وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ لمحات کے لیے انسان پہ پریشانی ضرور طاری ہوتی ہے، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اس سے زیادہ ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہمیں جاگنا چاہیے، تو وہاں پر انسان جاگتا ہے، وہاں پر انسان محسوس کر کے آنکھوں کو کھولتا ہے. آج کا دور، جس دور میں اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے، جہاں ہر کوئی یہ کہنے پہ آمادہ ہو رہا ہے کہ مسلمان اس منزل پر ہیں کہ اسلام پہ عمل نہیں کر رہے، اس منزل کے اوپر ہیں کہ جہاں اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات ان کے پاس میں نہیں ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ اسلام کی تعلیمات بھی ہمارے پاس میں ہیں، اہل بیت کے بتائے ہوئے قوانین بھی ہمارے ہی پاس میں موجود ہیں. آج عالم اسلام متوجہ ہو، بڑی پریشانیوں کا دور ہے، بڑی آفتوں کا دور ہے، ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے. خاص طور پر نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ان کے اعتقادات کو، ان کے عقائد کو فنا کر دیا جائے، اور جس منزل سے قریب تر ہوتے ہوئے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں ان منزلوں کو ختم کر دیا جائے. یاد رکھیں، قرآن میں بات موجود ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جس وقت آدم کے سجدے کا انکار کر کے شیطان کو بارگاہ پروردگار سے نکالا گیا تھا، تو یہ کہہ کے نکلا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. پروردگار میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور پھر لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بہکاؤں گا. بیٹھے گا کہاں؟ صراط مستقیم کے اوپر. بہکائے گا کس کو؟ سب کو بہکائے گا. اب صراط مستقیم کا کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ صراط مستقیم شراب خانوں میں نہیں ملتی، صراط مستقیم چوروں کے پاس نہیں ہے، ڈاکوؤں کے پاس میں نہیں ہے، صراط مستقیم دوسروں کا حقوق غصب کرنے والوں کے پاس میں نہیں ہے. لہذا جب وہاں نہیں ہے تو شیطان کبھی شراب خانے میں نہیں ملے گا، چوروں کے ساتھ نہیں ملے گا، ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں ملے گا. ملے گا وہیں کہ جہاں صراط مستقیم ہوگی. اب فیصلہ کرنا آپ کو ہے کہ آپ اس منزل پر کس کے ساتھ نظر آتے ہیں، آپ کس حیثیت سے کہاں نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیں، صراط مستقیم کے اوپر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ شیطان آج بھی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب بیداری ثبوت آپ کو دینا ہے
کہ آپ اللہ کے خلیفہ کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے، دیکھنا یہی ہے جب اللہ نے جملہ کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل۔ سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ عمل تسلیم کر رہے ہیں؟ کون ہے جو مان رہا ہے؟ کون ہے جو تسلیم کر رہا ہے؟ زبان سے ماننا اور ہے، اپنے عقیدے سے ثابت کرنا یہ اور ہے۔ آج عالم اسلام کس طرح سے رسول اسلام کے اوپر الزامات کے تمام چر کیفیتیں پیش کر رہا ہے، کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے۔ نوعیتیں یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حضور سرور کائنات کے اوپر الزامات۔ اب مجھے یہ نہیں بتانا کہ الزامات کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ تعجب کی سب سے بڑی بات، جس رسول کا کلمہ پڑھے بغیر آپ اور ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اسی رسول اسلام کے اوپر الزامات کی عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان کے رسول جاہل، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ، ان پڑھتے رسول۔ کہتے نہیں کہتے لوگ، امی کا مطلب کیا نکالتے ہیں؟ ان پڑھ۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول خود کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں ہوں شہر علم، تو تعجب کے نظر نہیں آئے گا کہ جو شہر علم ہو اس کو ان پڑھ کہہ دیا جائے۔ ضرورت ہے کہ اس منزل کے اوپر عالم اسلام کے ذریعے سے دیے ہوئے ان الزامات کا جواب خود ہم اس منزل پہ آ کے دیں۔ دنیا کہتی ہے یہ علی علی کیوں؟ تذکرہ علی اسی لیے ہوتا ہے۔ ہم حدیث کو پورے معنی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں شہر علم، علی ہے اس کا دروازہ۔ دروازے کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ دروازے کو پہچانو، اور جب دروازے کا علم ہو جائے گا تو خود سمجھ میں آئے گا کہ جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا۔ ضرورت ہے اس امر کی، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام میرے بتائی ہوئی گفتگو کا نام نہیں ہے، اسلام آپ کی سمجھی ہوئی باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کا، اسلام نام ہے اللہ کے رسول کے ذریعے دی ہوئی سیرت کا۔ آپ دیکھیں تو صحیح نوعیت کیا ہو رہی ہے، کہاں تک بات پہنچ رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، بڑی روا روی کے اندر آپ بھی سن لیتے ہیں، میں بھی سن لیتا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، کوئی سوال کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ مثلا میں ایک بات کہوں یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ جو آنکھیں کھول کے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، آپ کو باب مدینۃ العلم کا واسطہ، جس درگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے اس درگاہ کا واسطہ، مجھے بتائیے کیا باغ فیدق چند جھاڑیوں کا نام تھا؟ کیا باغ فیدق چند پیڑوں کا نام تھا؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا فقط چند جھاڑیاں تھیں؟ کسی نے پوچھا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، مولا باغ فیدق کی حدود کیا ہے؟ باغ فیدق کتنا بڑا ہے؟ اب جو مولا نے تشریح بیان کی ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کی قدر و قیمت کا مجھے اندازہ ہے، تو ایک مرتبہ بادشاہ وقت پیچھے ہٹ کے کہتا ہے بچتا کیا ہے پھر؟ اگر باغ فیدق شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک اس پوری اسلامی مملکت کا نام ہے تو پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ شہزادی کہیں دو درختوں کے لیے نہیں گئی تھی، شہزادی جب قدم اٹھا کے گئی ہے تو قیامت تک
کے لیے بہت ساری چیزیں دیکھ کے گئی ہے. شہزادی جہاں یہ بتانے کے لیے گئی ہے کہ اس کی ظلم کی حد کیا ہے, اس کے غضب کی حد کیا ہے, وہیں یہ بھی بتانے کے لیے گئی ہے کہ یہ تو معلوم کرو کہ جو کبھی اپنے گھر سے نہ نکلی تھی اس کے نکلنے کا سبب کیا تھا, اس کے نکلنے کی علت کیا تھی, اس کے نکلنے کا ذریعہ کیا تھا, تاکہ امت اس وارفتگی کے اندر حقوق اہل بیت کو ختم نہ کر سکے. اور پھر یہی وجہ ہے آج جب ظہور حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حقیقت میں حق کیا تھا وہ مولا بتائیں گے, اس لیے کہ امام سے بہتر کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی آنے کے بعد اعتراضات شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ عالم اسلام بھرا پڑا ہے ایسی روایتوں سے جن روایتوں میں ظہور حضرت حجت کا تذکرہ موجود ہے. لوگ کہتے ہیں تو کہاں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو اور آپ کو نظر بھی آئے. آپ کی آنکھوں کا قصور بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھ پائیں. معصوم سے پوچھا مولا ہے تو کہاں ہے؟ تو خود امام کا جملہ اپنے لیے کہ ہم ایسے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں کہ جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج. ہدایت ہے کہ نہیں؟ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا, اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل و عیال کے ساتھ ختم ہو جائے. زمین باقی ہے کہ نہیں؟ یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ کائنات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حجت خدا ہے. اب اگر نظر نہیں آتا تو نظر آپ کی قصور کا ہے, قصور آپ کی نظر کا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. لوگ کہہ رہے لائیے کہاں ہے, دکھائیے. تب ہم نے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کر ڈالی اور ہم نے ایک جملہ کہہ دیا, بہت توجہ, اگر آپ دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو ہم اپنے امام کا ظہور کرانے کے لیے تیار ہیں, مگر شرطوں کو تو پورا کروائیے. امام کے ظہور کی شرطوں میں بہت ساری شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ امام کا ظہور جب ہوگا جب دجال سامنے آ جائے گا. تو اگر کوئی اس کائنات میں یہ کہے کہ اپنے امام کا ظہور کراؤ تو ہم جواب میں ایک بات کہہ دیں گے, اپنے دجال کو تم لے آؤ, اپنے امام کو ہم لے آئے. کہاں ہے, کیسے؟ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اس اسلام کو, اس دین کو, اس مسلک کو, اس مذہب کو جو رسول نے پیش کیا. آج پریشانی کا مقام یہی ہے کہ ہم اس راہ کو بالکل فراموش کر بیٹھے. کل تک گفتگو فقط دو مذہب اور دو مسلک سے متعلق تھی. آج ایک شیعہ نوجوان کو ہر طرف سے پریشانیاں ہیں. اغیار تو اغیار اپنے پریشان کر رہے ہیں. باریک بینی کے ساتھ سلو پوائزن, ہلکا ہلکا زہر دیا جا رہا ہے. یہ اجتماعات, یہ سال میں ایک مرتبہ یہاں پہ اجتماع ہوتا ہے. یہ سب لوگ جو یہاں جمع ہو رہے ہیں, جمع سال میں ایک مرتبہ ہے. کس لیے ہے؟ تاکہ کم سے کم سال بھر کی پریشانیوں کو یہاں رکھا جا سکے. اور اگر اپنی مشکلوں کو ہم مشکل کشا کی بارگاہ میں نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ یہاں لے کے تو آئیے, ڈسکس تو کیجئے, پیش تو کیجئے. عموماً یہ بات سامنے آتی ہے, جناب یہ نہ پڑھیے, وہ نہ پڑھیے, وہ نہ پڑھیے, وہ نہ پڑھیے. کیا پڑھا جائے؟ خود ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. وہاں وہ پسند نہیں کرتے, وہاں وہ پسند نہیں کرتے. ذاکر ممبر پہ آتا ہے, دیکھتا پبلک کیا چاہ رہی ہے. کوئی یہ نہیں دیکھنے پہ آمادہ ہے کہ اہل بیت کیا چاہ رہے ہیں.
آپ دیکھیں صحیح کہ امت کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. حضور کی سیرت حجت ہے، قیامت تک کے لیے حضور نے سلسلہ دیا ہے، اور آج بھی ایک محمد پردہ غیب میں ہے. بہت توجہ. قوم لاوارث نہیں ہے. سوتی ہوئی قوم کو کوئی لاوارث سمجھ لے تو بہت بڑی بھول ہے. قوم کا وارث زندہ ہے. اور یہ جملہ خود امام کا ہے، اے میرے چاہنے والوں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے تم سے غافل ہو جائیں تو زمانے کے حوادث تمہیں ایسے پیس لیں کہ جیسے چکی کے دو پاٹ کے درمیان دانا پس جایا کرتا ہے. آج وجود آپ کا باقی ہے کہ نہیں؟ آج آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کس کی بنیاد پر؟ اس ایک محمد کی بنیاد پر جو آج بھی دین کو باقی رکھے ہوئے ہیں. اس کیفیت کو سمجھیں، ان اجتماعات سے فائدہ اٹھائیں، ان منزلوں پہ آئیں. صرف تسکین ذوق کا سامان فراہم نہ کریں، کچھ لے کے جائیں. دربار میں آئے ہیں مولا کے، دیکھا ہے نادر شاہ مولا کے دربار میں آیا. جب نجف اشرف پہنچا ہے نادر شاہ درانی، اس نے کیا دیکھا کہ دربار کے باہر فقیروں کی بہت لمبی قطار. کوئی لولا بیٹھا ہے، کوئی لنگڑا بیٹھا ہے، کوئی اندھا بیٹھا ہے، کسی کے ہاتھ خراب ہیں، اور لوگ مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ مولا سے مانگ رہے ہیں. کہ مولا سے مانگ رہے ہیں، ان کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ نہ جانے کیا وجہ ہے، بس مانگ رہے ہیں، نہیں ملتی. کہ ان سب کا وجود میرے مولا کے وجود کے اوپر ذلت ہے. انہوں نے صحیح طرح مانگا نہیں، ورنہ دروازہ وہ ہے کہ یہاں سے جو مانگے تو خالی ہاتھ جا نہیں سکتا. اگر یہ سچ میں مانگتے تو کبھی اس حالت میں یہاں نہ بیٹھتے. اور اس کے بعد اپنے وزیر اعظم سے کہا دیکھو فوج کے جوانوں کو لے کے آؤ، ان سب کو گھیر کے کھڑا کر دو، اور دیکھو میں اندر جا رہا ہوں مولا کی زیارت کرنے کے لیے، اور اگر میں واپس آؤں اور یہ سب اسی حالت میں رہیں تو میرے حکم کی بالکل بھی انتظار نہ کرنا، ان سب کو قتل کر دینا. اس لیے کہ ان کا وجود میرے مولا کے وجود کے اوپر آر ہے. کیا ممکن ہے کہ مولا سے مانگے اور یہ عطا نہ کرے مولا؟ یہ کہہ کے نادر شاہ اندر چلا گیا. اب انہیں سامنے موت نظر آئی. تڑپ کے چلا کے کہا مولا اگر نہ ملا تو مار ڈالے جائیں گے، مولا نہ ملا تو گردنیں کٹ جائیں گی، مولا نہ ملا تو ختم ہو جائیں گے، مولا نہ ملا تو فنا ہو جائیں گے. اب جو تڑپ تڑپ کے مانگنا شروع کیا، جس کے ہاتھ خراب تھے ہاتھ ٹھیک ہو گئے، جس کے پاؤں خراب تھے پاؤں ٹھیک ہو گئے، جو اندھا تھا اس کو آنکھوں میں بینائی مل گئی، جس کا دماغ خراب تھا دماغ ٹھیک ہو گیا، جس کا جسم خراب تھا جسم ٹھیک ہو گیا. اب تو نادر شاہ واپس آیا تو ایک فرد بھی وہاں پہ اس حالت میں موجود نہ تھا. مسکرا کے کہا کہاں گئے وہ لوگ؟ کہ سرکار سب کو مل گیا. نادر شاہ نے مسکرا کے بتایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، کمی ادھر نہیں ہے، کمی ادھر نظر آتی ہے. کاش مانگنے والے مانگے تو صحیح، طلب کرنے والے طلب تو کریں. واقعات موجود ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ویسے مانگے جیسے معصوم نے بیان کیا. رات کا یہ وقت وہ وقت ہے جو مانگنے کے لیے سب سے اچھا ہے. اللہ نے ہی تو کہا ہے مانگنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، سوال کرنا بری علامت سمجھا جاتا ہے. کوئی بات نہیں، سب کے سامنے نہ مانگو، اکیلے میں آ جاؤ، تنہائی میں آ جاؤ، رات کی تاریکی میں آ جاؤ، جب کوئی نہ ہو تب آ جاؤ. جتنی زیادہ تنہائی میں مانگو گے، جتنا گڑ گڑا کے مانگو گے، جتنا اکیلے میں مانگو گے، قربت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. خدا کے لیے اکثر لوگ اس بات کو کہتے ہیں، ہمارے سامنے سوالات آتے ہیں
چونکہ ہم جاتے ہیں لگاتار، مولانا بیٹا ہاتھ میں نہیں ہے، نافرمان ہو گیا، بیٹی راہ رو نہیں رہ گئی، راستے سے بدل گئی، مولانا یہ ہو گیا، کہیں سے کسی نے کچھ کروا دیا، یہ اکثر باتیں کروا دیا کسی نے، علی کے چاہنے والے پر کروا دیا کسی نے کچھ، اور تو اور معاف کیجئے گا، صنف نازک کا تو یہ عالم ہے، ارے جب جادو نبی امام پہ چلا تو ہماری توقعات کیا ہے؟ آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کس نبی پہ جادو ہوا تھا، آج تک یہ معلوم کس امام پہ جادو ہوا ہے، جادو کیا ہے آج تک یہ نہیں پتا، سحر کسے کہتے ہیں یہ نہیں معلوم، جب نوعیتیں یہ ہو جائیں تو معاف کیجئے پھر ہمارا وجود اس بات کی خود دلیل بن جاتا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ بیرا رو وہ ہوتا ہے کہ جس کا مولا ختم ہو جائے، جس کا مولا زندہ و سلامت ہو۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنا مانگا، کتنا طلب کیا، کیسے طلب کیا؟ آئیے میں بتاؤں کیسے مانگا جاتا ہے، میں بتاؤں کس طرح دستے سوال پھیلایا جاتا ہے، میں بتاؤں آپ کو ایسے کہ اپنی رضا کو ختم کر دو، مرضی مولا کو آگے رکھ دو۔ جہاں اپنا وجود ختم کر کے مولا کو آگے رکھو گے وہاں تمنا مولا کی خود نظر آئے گی۔ اب آپ کہیں کوئی ایسا نظر آئے گا؟ ہاں میں ایک پیش کر رہا ہوں، میں ایک پیش کر رہا ہوں، ایک جہاں اپنی مرضی ختم ہو گئی، اپنی رضا بھی نہ رہی، اپنی چاہت ختم ہو گئی، اپنا وجود ختم ہو گیا۔ کربلا میں 72 ہیں، 72 میں ایک شخصیت کو نکالیے، کچھ وہ ہیں جو بولتے نہیں ہیں ان کو الگ کر دیجئے، لیکن جو بولنے کے لائق ہیں، سمجھتے ہیں، چلنے کے لائق ہیں ان کو الگ، اور ایک شخصیت کو الگ۔ کون؟ میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، مولا غازی علمدار، مولا ابو الفضل عباس، مولا باب الحوائج۔ فخر کیجئے کہ آپ اس منزل پر درگاہ نجف عالیہ نجف ہند میں ضرور موجود ہیں، مگر نوعیت یہ ہے کہ وہاں باپ کا روضہ، یہاں بیٹے کا روضہ، وہاں اس ماں کا روضہ کہ جس نے بیٹا کہا، ادھر اس بھائی کا روضہ جس نے تمنا ظاہر کی۔ اب تمنا کی نوعیت کربلا میں ہر فرد کی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ امام کو یا تو کوئی مشورہ دیتے ہوئے دیکھا گیا یا اپنی بات رکھتے ہوئے دیکھا گیا۔ زہیر ابن قین نے کئی مرتبہ کہا مولا یہ لوگ کم ہیں، اجازت دیجئے ابھی حملہ کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا، سعید نے کہا مولا اجازت دے دیجئے، حبیب نے مظاہر نے کہا مولا یہ اچھا موقع ہے۔ مجھے بتائیے کہیں غازی علمدار نے یہ کہا کہ مولا اچھا موقع ہے اجازت دے دیجئے؟ اپنی پوری مرضی کو مرضی امام حسین میں فنا کر دیا۔ نوعیت یہ ہے کہ جو چاہا وہ چاہت آج تک ظاہر نہ ہوئی، چاہا وہی جو حسین نے چاہا، سوچا وہی جو حسین نے سوچا، مشیت وہی جو حسین کی مشیت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین اس منزل پہ خود تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھیا زندگی بھر تم نے آقا کہا ہے، بھئی ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ بس عزیزوں میں عرض کر چکا، یہاں تک ذہن کو اس لیے لے کے آیا تھا تاکہ آپ حضرات ہموار ہو جائیں اور اس منزل پر تیار ہو کے سوچیں کہ مانگنے کا سلیقہ کیسے ہونا چاہیے۔ مانگنے کا سلیقہ ایسے ہونا چاہیے جسے غازی علمدار نے سکھایا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بچپنا ہے ابو الفضل عباس کا، باپ کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے حسین کی زبان سے نکلا العطش، پیاس، پانی۔ ایک مرتبہ صحابہ علی نے دیکھا، دوڑ کے چلے گئے، پانی لے کے آئے، لیکن اب جو تاریخ نے دیکھا تو عجب منظر دیکھا،
لوگ دوڑ کے جا رہے تھے کہ کیا دیکھا ایک ننھا شہزادہ سر کے اوپر پانی کا کوزہ رکھے ہوئے تیزی کے ساتھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ پانی اچھل اچھل کے حسین کے اس بھائی کے دونوں بازوؤں کو تر کر رہا ہے۔ جیسے علی نے آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو کے کوزہ اٹھا کے حسین کو پکڑایا، عباس کو کلیجے سے لگا کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا مولا اچھا موقع تھا، بھائی کے لیے بھائی پانی لے کے آیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کا گریہ کیوں ہے؟ تڑپ کے کہا تم جو دیکھ رہے ہو وہ میں اس منزل سے کہیں آگے دیکھ رہا ہوں، تمہاری نظروں میں فقط یہ منظر ہے کہ عباس کے سر پہ پانی کا کوزہ ہے، عباس کے دونوں شانے اس پانی سے بھیگ چکے ہیں، میری نظروں میں کربلا کا منظر ہے۔ کربلا کربلا کربلا۔ بس عزیزو میں سمیٹ لوں گفتگو کو، مجھے کربلا کی وہ شہادت تو نہیں پڑھنا، لیکن آئیے 2 لمحے کے لیے میرے ساتھ آئیے اور میں مصائب کو اختتام کی منزلوں تو قریب کروں۔ تاریخ کہتی ہے اللہ نے علی کو ام البنین کے بطن سے 5 اولادیں دی تھیں، 4 بیٹے 1 بیٹی، 4 بیٹے 1 بیٹی۔ ابن بیٹے کو کہتے ہیں، بنین بیٹے، ابن کی جمع ہے، ام البنین بیٹوں کی ماں، نام فاطمہ ہے، بنی کے لاب سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جب 4 بیٹے اللہ نے دیے تو ام البنین نام ہی پڑ گیا۔ آج جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں تو نام ام البنین ہی لیتے ہیں لوگ۔ ام البنین بیٹوں کی ماں، بڑی حسرتوں سے پالا تھا، کربلا کے لیے عباس کو، کربلا کے لیے اپنے اور بیٹوں کو، اور پھر روایت یہ کہتی ہے کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا اور ایک مرتبہ آنے والے نے خبر دی اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، اس لیے کہ حسین اپنے انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے، تو فوراً ام البنین نے نجف کا رخ کیا تھا، اے علی گواہ رہنا میں عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، اس لیے کہ عباس نے وفا نہ کی، اگر عباس وفا کرتے تو حسین کبھی قتل نہ ہوتے۔ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا تھا، شہزادی ایسا نہ کہیے، ارے جب تک عباس سلامت رہے کس کی مجال تھی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ شہزادی ارے حسین اسی وقت قتل کیے گئے جب عباس تمام تر بھائیوں کے ساتھ درجہ شہادت میں فائز ہو گئے۔ ایک مرتبہ ام البنین کو سکون ہوا اور سکون کے بعد اب تاریخ کہتی ہے روزانہ کا دستور تھا، اپنے گھر سے نکلتی تھیں اور ایک مرتبہ جنت البقیع میں آیا کرتی تھیں، آنے کے بعد انگلی سے 4 قبریں بنایا کرتی تھیں، چاروں قبر کے اوپر اپنے 4 بیٹوں کے نام لکھا کرتی تھیں، اور لکھنے کے بعد تاریخ کہتی تھی ایک 5ویں قبر بناتی تھی جس کے اوپر حسین لکھتی تھی، اور اس کے بعد حسین کی قبر پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی یہ کہہ کر اے عباس میں تجھے نہ روؤں گی، اے عبداللہ میں تجھے نہ روؤں گی، اے جعفر میں تجھے نہ روؤں گی، اے عثمان میں تجھے نہ روؤں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں اس حسین پر گریہ کروں گی جن کی ماں اس کائنات میں زندہ نہیں ہے۔ روزانہ کا دستور، ایک دن آئیں 4 قبریں بنائیں، 5ویں قبر بنائی، سب کے نام لکھ کے مخاطب ہو کے جملے کہے، 5ویں قبر پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا، روتے روتے ایک مرتبہ وہ سر اٹھایا تو کیا دیکھا، ایک بی بی ان 4 قبروں پہ بیٹھی ہوئی شدت سے گریہ کر رہی، اجرکم اللہ، خدا ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ دیکھا کہ بی بی ان 4 قبروں پہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے، ام البنین نے سر اٹھا کے آنسو پوچھے اور پوچھنے کے بعد کہے بی بی کرے تجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ 4 میرے لاڈلوں کی قبر ہے، یہ 4 میرے لال کی قبر ہے، کہ کس کی قبر پر رو رہی ہو، کہ میں اپنے بیٹوں کی قبر پر رو رہی ہوں۔ اے بی بی تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہارے بیٹوں کی قبر کوئی اور ہوگی۔ تڑپ کے ایک آواز دی ارے فاطمہ اے ام البنین اگر تو میرے بیٹے کو رو رہی ہے تو عباس
عباس بھی تو میرا بیٹا ہے، ارے میں بھی بگاڑ دیا کروں گی جب تک فاطمہ زندہ رہے گی، مسلسل گریہ کرتی رہے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ إلہی بحق الزہراء وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا یا اللہ، پروردگار ہمارے یہاں نے قبول فرما، ہم سب کی نبات قبول فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، پروردگار جن کو اولاد صالحہ مرحمت فرما، جن کو اولاد میں نیک سیرت کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت اطہار جہاں کہیں زندگی بسر کرنے کی جان مال عزت آبرو خون ناموس کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو سیرت آئمہ پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار صراط مستقیم پر باقی جاری رکھ، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی دشمنان اسلام خصوصاً داعش القاعدہ دشمنان شیعہ جس حالت میں بھی ہوں سب کو نیست و نابود فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ظہور حضرت حجت متعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اور انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملتمس ہوں آپ حضرات سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر علی مرزا ابن قاسم مرزا امام سلطان بن امیر سلطان